حشر میں داخل ہوئے. فتقدم المسیح، مسیح آگے بڑھے اور استعنکہ معانقہ کیا، رسول کے ساتھ معانقہ کیا. پھر بیٹھ گئے اور محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جائعن، میں آیا ہوں تمہاری طرف، خائنی کے تو خاطباً لشمعون لفتاة ملیکہ، میں آیا ہوں شمعون کی نسل میں جو ایک ان کی بیٹی ہے جو قیصر روم کی پوتی ہے، اس ملیکہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ فنظر المسیح الی شمعون، عیسیٰ نے اپنے مسیح کی طرف دیکھا اور کہا کتنا خوش قسمت ہے، جاء الشرف الیک، کائنات کی شرافت تیرے پاس چل کے آتی، کائنات کا شرف تیرے پاس چل کے آ گیا. اور میں نے کہا سر رحمت کا اس طرح کر بے رحم آل محمد، اپنا رشتہ فوراً جوڑ لے آل محمد کے ساتھ. تو اس وقت شمعون نے کہا کہ میں نے قبول کیا. جب شمعون نے کہا قبول کیا تو فاشار الی ابنہ ابو محمد، والد امام زمانہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں ملیکہ کا رشتہ اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں. فزوجنی بابنہ رسول اللہ، محمد مصطفیٰ نے، اللہ کے نبی نے میرا نکاح پڑھا اس حسن عسکری کے ساتھ. اور شہداء میں المسیح ومسیح رسول اللہ ومسیح المسیح والاحواریون وعدۃ من ابناء محمد، اور گواہوں میں تھے عیسیٰ مسیح، شمعون کے مسیح اور حواری اور اس محمد کے مسیح اور اس محمد کے دیگر بیٹے. ایک بات آئی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ پہلے امام کا نکاح بھی محمد نے پڑھا تھا، آخری امام کا نکاح بھی محمد نے. ہر شے پلٹ آئے گی، پلٹ جاتی ہے اپنی اصل کی طرف. آج میں سوچ رہا کہ سرکار کعبے سے اعلان کیوں کرے. ایک روایت ہے، آئیے اس روایت سے متعارف کرا دوں. بسم اللہ. روایت کا نام ہے روایت المفضل. یہ وہ روایت ہے کہ جس روایت میں تقریباً علامات ظہور حضرت حجت کو بریفلی امام جعفر صادق محمد، یہ وہ روایت ہے جسے بالکل اگر ایک روایت کوئی پڑھ لے مفضل، صرف مفضل کی روایت، تو اس کے لیے علامات ظہور میں کافی ہے، کیونکہ تقریباً اتنی طویل روایت ہے. اس روایت میں سے چند اقتباسات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ انشاءاللہ معرفت امام زمانہ حاصل ہو. امام ہی کے ذریعے معرفت امام زمانہ ہو. مثلا مفضل نے ایک سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ حتی لا یکون فتنہ، یہ جو آیت ہے وقاتلوہم حتی لا یکون فتنہ، اس وقت تک قتال کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فیکون الدین کلہ للہ، سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے. اور یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ جو دو آیتیں ہیں سرکار، ان دو آیتوں کو آپ کے بیٹے حجت کے ساتھ
ریلیٹ کیسے کریں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل کو یہ بتایا کہ اے مفضل تم سمجھتے نہیں ہو کہ ہر رسول بھیجا اللہ نے ہدایت کے لیے, آخری رسول کو بھیجا دین حق کے لیے, لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. اس آخری رسول کے دور میں دین مکمل تو ہوا مگر سارے ادیان پہ غالب نہیں ہوا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کی رسالت کا اصل ہدف یہ ہے کہ جب تک سارے دین مغلوب نہ ہو اور دین مصطفیٰ غالب نہ ہو تب تک قیامت آ نہیں سکتی. کہا اس لیے اللہ نے ایک محمد کو دکھایا ہے کہ جب تک اس محمد کے ہاتھ سے کائنات فتح نہ ہو جائے تب تک طلوع قیامت قیامت. تو یہ جو آپ بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید میں دیکھ لیجئے حضرت محمد مصطفیٰ نے بڑی محنت کی صلی اللہ علیہ وسلم, مگر آپ پورے ادیان پر دین اسلام کو غلبہ نہ دے سکے. غلبہ ہوا ہی نہیں, اس لیے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ان کے پاس خود جاسوس بیٹھے رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ دور تک کوئی جاسوس نہ ہوگا, ان کے پاس جاسوس بیٹھے رہے, ان کے پاس منافق بیٹھے رہے, ان کے شہر میں کافر بیٹھے رہے, ان کے شہر میں مشرک بیٹھے رہے. مولا علی اتنے بڑے شجاع تھے, بہادر تھے کہ کائنات لرزتی تھی ان سے, مگر پورے اسلام کا دین کا غلبہ کائنات پر نہ ہو سکا. کربلا کے بعد بھی نہ ہوا, صلح حسن سے بھی نہ ہوا. تو اب ایک کی ایسے ضرورت تھی کہ گھر سے ہی نہیں, شہر سے ہی نہیں, ایک ایسا محمد آئے, ایک ایسا علی آئے جو یہ کہہ سکے کائنات میں کوئی مشرک دکھاؤ, کائنات میں کوئی کافر دکھاؤ, کائنات میں کوئی منافق دکھاؤ, اس لیے کہ دین سارا اللہ کا. یہ مفضل کی روایت میں معرفت ہو رہی ہے حجت ابن الحسن العسکری. دوسری روایت میں فرمایا کہ فتنہ ہر دور میں رہا مگر دین کل کا کل اس وقت اللہ کے لیے ہوگا کہ جب فتنہ بالکل نہیں. صرف ایک جملہ سن لیجیے, ایک عورت ہوگی جس پر حملہ شیطان ہوگا, اندر کے شیطان, ایک عورت جو حضرت حجت کو قاتل کرے گی, ورنہ اس عورت کے علاوہ کائنات میں کوئی بشر ایسا نہ ہوگا جس پر شیطان کا حملہ ہو سکے. شیطان ہی ختم ہو جائے گا. حجت ابن الحسن کا وجود یہ ہے جو شیطان ہی کو ختم ایک بات میں سمجھ گیا ہوں, گویا اگر امام زمانہ علیہ السلام کا دور وہ ہے کہ جس دن شیطان ختم ہو جائے گا تو امام زمانہ کا سپاہی وہ ہوگا جس کے وجود سے شیطانیت ختم ہوگا. اگر وجود میں شیطانیت نہیں ہے تو سمجھو حضرت حجت ابن الحسن العسکری سلام اللہ علیہ کے سپاہی بن چکے. اب مفضل نے ایک اور سوال کیا. مفضل نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ من عین یظہر, کہاں سے وہ ظاہر ہوں گی. آئیے توجہ سے سن لیجیے گا, بہت ساری چیزیں نہیں آئیں گی. ہمارے دوست عوام ناراض ہو جاتے ہیں بجائے اپریشیٹ کرنے سے, بجائے اس کے آپ اپریشیٹ کریں کہ بندہ محنت کر رہا ہے, ناراض ہو رہے ہیں کہ نئی سے نئی چیزیں کہاں سے آ گئی. تو وہی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نئی سے نئی چیزیں پڑھنے والوں کو بلائیں گے تو تب آئیں گی. یہ آپ نے ہمیشہ سنا, میں ایک جگہ یہ آپ نے سنا ہے ہمیشہ کہ کہاں سے ظہور فرمائے. فرمایا من بیت اللہ, یظہر من بیت اللہ, کعبہ سے ظہور ہوگا. آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, ماشاءاللہ مبارکان حیدر کرار کا مجمع اور اس کے مصطفیٰ و مرتضیٰ و اہل بیت جو من پہ ہے اور چھٹی مجلس ہے. آپ ذرا ایمان سے بتائیے کہ یہ کعبے ہی سے کیوں آ رہا ہے؟ کعبے کی بجائے مدینہ سے آ جائے, نجف سے آ جائے, وہاں سے کیوں مشرق سے آ جائے, یہ کعبہ ہی کیوں چن رہے
تو عجب نہیں امام جلال نے کہ امامت جو ہے اصول دین میں اور فروع دین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فروع دین ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اصول دین ادھر سے ادھر آتے ہیں، کیونکہ پہلا امام پیدا ہوا اللہ کے گھر میں، آخری امام بھی اعلان کرے گا اللہ کے گھر سے، تاکہ پتہ چلے امامت فروع دین میں نہیں اصول دین میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے۔ ایک ریزن اور سن جو آج میں سوچ رہا تھا، میں نے زندگی میں یہ نقطہ پہلے نہیں پڑھا، یہ پوری زندگی میں پہلی بار بات کر رہا ہوں آج، یہ آج سمجھ لیں کہ مسلح کے اوپر ایسے ذہن میں القاء ہوا۔ میں نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام پاک نے منتخب کیا ہے، ٹھہریں گے کہیں اور، اب یاد کرتا ہوں کہ ٹھہریں گے کہاں، دار الخلافہ کہاں ہو، بیت الشرف کہاں ہوگا، مرکز حکومت کہاں ہوگا، آرمی کا ہیڈ آفس کہاں پر ہوگا، وہ ابھی میں کرتا ہوں، مگر ظہور کعبے سے کیوں کریں گے، ظہور کہیں اور سے کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک بات اور واضح ہو گئی کہ ظہور کعبے سے اس لیے کر رہے ہیں کہ انبیاء جن بتوں کو نکال نہیں سکتے ان بتوں کو امام نکالا کرتے ہیں، جتنے بت علی کے دور تک تھے وہ علی نے نکالے، اور انسان نما بت جو آج ہوں گے کعبے میں سے ان بتوں کو نکالنا، بے جان بتوں کو نکالے والی، جاندار بتوں کو نکالے یہ ہے معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج یہ جو بت بنے رہے ہیں، اسی لیے تو یہ امام زمانہ پہ ایک دو کتابیں چھپ گئی تھی تو انہوں نے ساری پابندی لگا دی حکومت والوں نے کہ بند کرو ان کتابوں کو۔ الحمدللہ ہم لے کر آ گئے، ہمارے پاس وہ کتابیں سند کے طور پہ موجود ہیں۔ ان کا اپنا مفتی لکھ گیا، ان کے اپنے مفتی نے لکھا، اتفاق سے اس مفتی اعظم سے میری ملاقات بھی ہو گئی اور اب تو وہ مر چکا ہے۔ اس نے مینا میں 2000 کے اندر 1999 اور سن 2000 کے اندر اس مفتی نے، جب میں نے اس سے ملاقات کی اور میں نے پوچھا کہ آپ نے امام مہدی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، آپ نے ساری کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ پیدا نہیں ہوا، ایسے لگتا ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو مفتی کہنے لگا کہ بات ظاہر نہ بتانا ورنہ مفتی کی پوسٹ بھی جائے گی اور گردن بھی اڑ جائے گی، حقیقت یہی ہے، مگر کوئی حق ہے جو خوشیوں کا مطلب ہے۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام میں یہ ذہن نشین فرما دیجیے کہ مفضل پوچھتے ہیں صد امام سے کہ سرکار من این یظہر، فرمایا من بیت اللہ، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جب کعبہ میں یہ ہمارے لال آئیں گے تو اس وقت بالکل کعبہ کے سامنے اکیلے ہوں گے، یا حتیٰ کہ یجن اللیل وحدہ، رات ہو جائے گی اور رات تک اکیلے رہیں گے، رات تک کوئی ظہور کی رات ہوگی، اس وقت تک اکیلے ہوں گے، ظاہر ہوں گے اکیلے، یقف وحدہ، کھڑے ہوں گے، ما بین الرکن والمقام، اکیلے، فلما جن علیہ اللیل